अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 68 है और आज की क्लास में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं और ये सवालात उर्दू अदब के VVIP MCQs होंगे और आपको होने वाले एग्ज़ाम में इसी तरीक़े के सवालात देखने को मिलेंगे। तो अगर आप BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड TET, बिहार STET, UP TGT PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारे तमाम क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। इसके अलावा साथियों, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि हमारे सारे मवाद, सारे PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। एक बार कंफर्म करा दीजिएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि मैं आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ कर सकूं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों का एक बार फिर से दिल से AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप BPSC का क्लास लेना चाह रहे हैं और आप इस कश्मकश में हैं कि क्लास लें या न लें, तो दोस्तों ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आप पीछे रह जाएं। क्लास ले लीजिए, उम्दा तैयारी कीजिए, AR डिजिटल के साथ जुड़िए जहां उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, निसाब के मुताबिक तैयारी, पहले थ्योरी फिर मारूज़ी सवाल, हर थ्योरी और मारूज़ी सवाल का PDF, हर PDF का आप ज़ेरॉक्स मिलेगा, आपको निकाल पाएंगे। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा, आखिर में मास्टर नोट भी आप सबको मिलेगा। आपको ठान लेना है क्योंकि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शकील आज़मी का ये शेर है, इस शेर पर आप जो है तैयारी कीजिए, इस शेर को ज़हन व दिमाग में रख कर तैयारी कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगी तो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 748 72 348, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, आइए डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कहाँ अमल में आया? हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम दिल्ली में, हैदराबाद में, लाहौर में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कहाँ अमल में आया? एक नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम लाहौर में अमल में आया। पहले सवाल का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 16 अक्टूबर 1938, 16 अक्टूबर 1939, 16 अक्टूबर 1940, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम लाहौर में 16 अक्टूबर सन 1939 को अमल में आया, तो B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बुनियाद गुज़ारों में किनका नाम ख़ास है? हफीज़ होशियारपुरी, शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी या फिर इनमें से सभी? तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। वालेकुम अस्सलाम। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बुनियाद गुज़ारों में हफीज़ होशियारपुरी, शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी, इन तीनों के नाम अहमियत के हामिल हैं, तो यहाँ पर D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अग़राज़ व मक़ासिद को तय करने में किसने अहम रोल अदा किया? मीरा जी, हफीज़ होशियारपुरी, नून मीम राशिद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसने हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अग़राज़ व मक़ासिद तय करने में अहम रोल अदा किया? हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अग़राज़ व मक़ासिद तय करने में मीरा जी ने अहम रोल अदा किया। किसने दोस्तों? मीरा जी ने अहम रोल अदा किया। इस वजह से मीरा जी को हल्क़े का दिमाग कहा गया।
क्या कहलाए? हल्के का दिमाग। 4 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल है, नून मीम राशिद का असल नाम क्या था? नज़र मोहम्मद राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद, नज़ीर मोहम्मद राशिद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। हमने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई थी, बताई भी थी, याद दहानी भी कराई थी। नून मीम राशिद का असल नाम कई बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। नून मीम राशिद का असल नाम नज़र यानी ज़ाल से, ज़ौ से नहीं, नज़र मोहम्मद राशिद। क्या दोस्तों? नज़र मोहम्मद राशिद, ज़ाल से इनका नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा सवाल है, नून मीम राशिद की पैदाइश कहाँ हुई? कराची, लाहौर, गुजरांवाला, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 6ठा सवाल है, नून मीम राशिद असल नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नज़र ज़ाल से नज़र मोहम्मद राशिद इनका असल नाम है और इनकी पैदाइश 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला में इनकी क्या हुई? पैदाइश हुई। लेकिन इनकी जो वफ़ात है, इनकी वफ़ात सन 1975 में। कब? सन 1975 में। और कहाँ हुई? तो बरतानिया में हुई। तो 6ठा सवाल जो है इसका सी ऑप्शन के नून मीम राशिद की पैदाइश गुजरांवाला में हुई और असल नाम ज़ाल से नज़र मोहम्मद राशिद था। 1910 में पैदा हुए, इनकी वफ़ात 1975 में बरतानिया में हुई थी। 7वां सवाल, नून मीम राशिद की तसनीफ़ गुमान का मुमकिन सिनफ़ी एतबार से क्या है? शेरी मजमुआ, नज़मों का मजमुआ, नाविलों का मजमुआ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, नून मीम राशिद की तसनीफ़ गुमान का मुमकिन, जी गुमान का मुमकिन, और इसके अलावा मावरा, क्या दोस्तों? मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, कल भी बताया था कि ये TRE 3 में ला इंसान पूछा गया, ला इंसान और गुमान का मुमकिन, ये सब के सब नून मीम राशिद के शेरी मजमुए हैं। इस वजह से ए ऑप्शन 7 नंबर का राइट आंसर होगा। क्या आप भी करना चाह रहे हैं BPSC क्वालिफाइड, UGC नेट, STET, DGT, PGT या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा YouTube चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, फराइड के नज़रियात और कदीम हिंदू फ़लसफ़े से कौन मुतअस्सिर थे? नून मीम राशिद, मीराजी, क़य्यूम नज़र, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, फराइड के नज़रियात और कदीम हिंदू फ़लसफ़े से कौन मुतअस्सिर थे? तो मीराजी। कौन मुतअस्सिर थे? मीराजी। तो 8 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल है, ज़िंदगी से डरते हो किनकी मशहूर नज़्में हैं? क़य्यूम नज़र, मीराजी, नून मीम राशिद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 9वां सवाल, ज़िंदगी से डरते हो और इसके अलावा सबावीरा, क्या दोस्तों? सबावीरा, इंतकाम और ज़िंदगी से डरते हो, ये सब दोस्तों नून मीम राशिद की मशहूर नज़्में हैं। चलिए 10वां सवाल है, मीराजी का असल नाम क्या था? मोहम्मद सनाउल्लाह डार, कलीमुल्लाह डार, शफ़ीउल्लाह डार, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मीराजी का असल नाम क्या था? मीराजी की पैदाइश 1912 में हुई थी। एक मिनट रुक जाइएगा। 1912 में मीराजी की पैदाइश हुई थी और इनकी पैदाइश हुई थी पाकिस्तान के लाहौर में।
اور ان کا اصل نام تھا محمد ثناء اللہ ڈار۔ کیا نام تھا؟ محمد ثناء اللہ ڈار۔ 1912 میں لاہور کے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ 11 نمبر ہے، درج ذیل میں کس نے فوج میں ملازمت کی؟ قیوم نظر، میرا جی، مختار صدیقی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ درج ذیل میں جس نے فوج میں ملازمت کی ان کا نام ہے نون میم راشد۔ کیا نام ہے؟ نون میم راشد، یعنی نظر محمد راشد، اور ان کا نام یہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس سوال کا رائٹ آنسر ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، 12 نمبر سوال دیکھیے۔ 11 کا ای آپشن آلریڈی لگا ہوا ہے، 11 کا ای آپشن آلریڈی لگا ہوا ہے۔ 12 نمبر سوال ہے، کتاب پریشاں اور باتیں کے عنوان سے ماہ نامہ ساقی جو دہلی سے شائع ہوتا تھا میں کون کالم لکھتے تھے؟ قیوم نظر، میرا جی، نون میم راشد، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 12واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ تو دوستو، کتاب پریشاں اور باتیں کے عنوان سے ماہ نامہ ساقی دہلی میں میرا جی کالم لکھتے تھے۔ 12 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہوگا۔ 13 نمبر سوال، نئی شاعری کے بانی کون تسلیم کیے جاتے ہیں؟ نون میم راشد، مختار صدیقی، میرا جی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 13 نمبر سوال ہے، نئی شاعری کے بانی میرا جی تسلیم کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر 13 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 14 نمبر سوال ہے، میرا جی کے شعری مجموعے کی نشاندہی کرنا ہے۔ میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، پابند نظمیں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ میرا جی کا جو شعری مجموعہ ہے، میرا جی کے شعری مجموعے، میرا جی کے گیت، میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، پابند نظمیں، یہ سب کے سب میرا جی کے شعری مجموعے ہیں، تو ڈی آپشن 14 نمبر کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بہت سارے ساتھی باتوں میں مشغول ہیں، نہیں ہے، چلیے خیر۔ قندیل، سویرا اور پون جھکولے کن کے شعری مجموعے ہیں؟ مختار صدیقی، قیوم نظر، میرا جی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 15واں سوال آپ کی اسکرین پر، قندیل، سویرا اور پون جھکولے قیوم نظر کے شعری مجموعے ہیں، اس وجہ سے بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 16 نمبر سوال ہے، قیوم نظر کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ قیوم نظر کہاں پیدا ہوئے؟ قیوم نظر کی پیدائش سن 1914 میں پاکستان میں، اور پاکستان کے لاہور میں قیوم نظر جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ 16 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہوگا، 16 کا سی نہیں، 16 کا اے۔ 17 نمبر سوال ہے، قیوم نظر کا کلیات کس نام سے شائع ہوا؟ گمان کا ممکن، کل رات، قلب و نظر، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ گمان کا جو ممکن ہے شعری مجموعہ یا کلیات، یہ نون میم راشد کا ہے۔ گمان کا ممکن کن کا ہے؟ راشد کا شعری مجموعہ ہے۔ کل رات قیوم نظر کی نظم ہے۔ کل رات کیا ہے؟ قیوم نظر کی نظم ہے، اور قلب و نظر قیوم نظر کی کلیات، کا کلیات کہیے یا کی کلیات، تو پوچھ رہا ہے قیوم نظر کا کلیات کس نام سے شائع ہوا؟ تو قلب و نظر کے نام سے۔ 17 کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 18 نمبر سوال، اجنتا کے غار، یاتری، عدم کا خلا، تنہائی، کلرک کا نغمہ محبت، دھوبی کا گھاٹ، اونچا مکان، اور کیا ہے؟ پاس کی دوری، درج ذیل میں کن کی نظمیں ہیں؟ قیوم نظر، میرا جی، مختار صدیقی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ سب کے سب میرا جی کی نظمیں ہیں۔ 18 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 19واں سوال ہے، مختار صدیقی کی کس نظم کا موضوع جاپان کے شہر
ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ اور وہاں کی تباہی ہے، آخری بات، رسوائی، آزمائش، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ مختار صدیقی کی جو نظم یا جس نظم کا موضوع جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ اور وہاں کی تباہی ہے، اس کا نام ہے آخری بات۔ کیا نام ہے؟ آخری بات۔ مختار صدیقی کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے حلقہ ارباب ذوق میں جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگ جو ہے کا تعلق جو ہے پاکستان سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ پاکستان سے۔ مختار صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ مختار الحق تھا، اور یہ 1917 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب؟ 1917 میں، اور پاکستان کے گجرانوالہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ 21 نمبر سوال ہے، مختار صدیقی کا مجموعہ کلام کس نام سے شائع ہوا؟ گمان کا ممکن، منزل شب، کلر کا نغمہ محبت، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 21واں سوال ہے، مختار صدیقی کا مجموعہ کلام منزل شب کے نام سے شائع ہوا، بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ گمان کا ممکن نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے، اور کلر کا نغمہ محبت میرا جی کی نظم، میرا جی کی نظم، تو یہاں پر بی آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 22 نمبر ہے، قلب و نظر کے نام سے کن کا کلیات شائع ہو چکا ہے؟ قیوم نظر، مختار صدیقی، ضیاء جالندھری۔ قلب و نظر کے نام سے قیوم نظر کا کلیات شائع ہو چکا ہے، تو قلب و نظر کے نام سے قیوم نظر کا کلیات شائع ہوا۔ 23 نمبر ہے، موہن جداڑو کن کی نظم ہے؟ قیوم نظر، مختار صدیقی، ضیاء جالندھری، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 23 نمبر، تو موہن جداڑو جو ہے دوستو یہ مختار صدیقی کی نظم ہے، بی آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 24 نمبر ہے، سرے شام سے پسے حرف تک کن کا کلیات ہے؟ قیوم نظر، مختار صدیقی، ضیاء جالندھری، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 24واں سوال ہے، سرے شام سے پسے حرف تک، دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضیاء جالندھری جو ہیں ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4 شعری مجموعے ضیاء جالندھری کے شائع ہو چکے ہیں، منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان چاروں کو یکجا کر کے کیا کیا گیا ہے؟ کلیات بنایا گیا ہے۔ اگر ہم چاروں کا نام لیں، جی سب سے پہلا ان کا مجموعہ کلام کس نام سے شائع ہوا؟ سرے شام۔ دوسرے نمبر پہ جو مجموعہ کلام ہے اس کا نام ہے دوستو نارسا۔ تیسرے نمبر پہ جو مجموعہ کلام ہے خواب سراب۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ خواب سراب، خواب سراب۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے دوستو پس حرف۔ ان چاروں شعری مجموعوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ کلیات بنایا گیا اور نام رکھا گیا سرے شام سے پس حرف تک، ٹھیک ہے، اور یہ ضیاء جالندھری کا ہے۔ 25 نمبر ہے کہ ضیاء جالندھری کہاں پیدا ہوئے؟ جالندھر میں، لکھنؤ میں، بدایوں میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ بہت آسان سوال ہے۔ ضیاء جالندھری کا جو اصل نام تھا، ان کا اصل نام ہم نے کل بھی بتایا تھا، نثار احمد، کل کے تھیوری کلاس میں بتایا تھا۔ اصل نام ضیاء جالندھری کا تھا نثار احمد۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی سن 1923 کو، اور پیدائش ہوئی تھی جالندھر میں۔ جالندھر پڑتا ہے پنجاب میں، تو اے آپشن آپ کا 25 نمبر کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 26 نمبر ہے، ضیاء جالندھری کے کتنے مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں؟ 2، 3، 4، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 26واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ضیاء جالندھری کے سرے شام، اور دوسرا بتایا تھا نارسا، اور تیسرا بتایا تھا خواب سراب، اور چوتھا بتایا تھا پس حرف۔ پس حرف، تو سرے شام سے پس حرف تک کلیات ہے، اور یہ چاروں کے چاروں ان کے شعری مجموعے ہیں، تو 26 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔
27 نمبر سوال ہے، اسلامی تاریخ و روایات کو موضوع بناتے ہوئے انہوں نے کون سی نظم لکھی؟ زوال، حابیل، زمستان، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 27 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، اسلامی تاریخ و روایات کو موضوع بناتے ہوئے انہوں نے کون سی نظم لکھی؟ دیکھیں، زوال اور زمستان، یہ دونوں ان کی جو نظم ہے یہ طرز اظہار تمثیلی کی مثال ہے، طرز اظہار تمثیلی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ حابیل جو نظم ہے یہ اسلامی تاریخ و روایات کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ مان لیجئے پوچھا جائے کہ جو نظم ہے حابیل، اس کا موضوع کیا ہے؟ اسلامی تاریخ و روایات، ٹھیک ہے۔ زوال اور زمستان طرز اظہار تمثیلی کی مثال ہے۔ 28 نمبر سوال ہے، منزل شب کن کا مجموعہ کلام ہے؟ مختار صدیقی، قیوم نظر، حفیظ جالندری، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ سوال آ چکا ہے لیکن یہاں دوسرے طریقے سے پوچھا جا رہا ہے۔ منزل شب مختار صدیقی کا مجموعہ کلام ہے، 28 کا بی اگر آپ دے رہے ہیں تو غلط جواب ہے۔ ایم ڈی مختار صاحب نے صحیح جواب دیا ہے، منزل شب مختار صدیقی کا مجموعہ کلام ہے، تو 28 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب کچھ ساتھی بی دے رہے ہیں 28 کا، جو کہ غلط آنسر ہے۔ مختار صدیقی کا مجموعہ کلام منزل شب کے نام سے شائع ہوا۔ 29واں سوال ہے، حلقہ ارباب ذوق کا پہلے کیا نام تھا؟ جدیدیت، ادب لطیف، بزم داستہ گویاں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کا پہلے جو نام تھا وہ بزم داستہ گویاں کہیے یا پھر گویاں کہیے، یہی نام تھا۔ لیکن دوستو، اردو ادبی دنیا میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے یہ جانا گیا۔ کب اس کا آغاز ہوا تھا، قیام ہوا تھا؟ 16 اکتوبر 1939 کو حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اور کہاں عمل میں آیا تھا؟ تو لاہور میں عمل میں آیا تھا۔ پہلے اس کا نام بزم داستہ گویاں یا پھر گویاں، جو بھی کہیے وہ تھا۔ 30 نمبر سوال، آج کے کلاس کا آخری سوال، آزاد نظم کے بانی کون تسلیم کیے جاتے ہیں؟ نون میم راشد، مختار صدیقی، میرا جی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ آزاد نظم کے بانی، ابھی پوچھا گیا تھا یہ سوال D+SB میں، آج کے کلاس سے بھی 2-3 سوالات D+SB میں پوچھے گئے تھے۔ تو آزاد نظم کے بانی نون میم راشد تسلیم کیے جاتے ہیں، 30 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کیسا لگا آپ کو آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور دوستو، AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیجئے گا، بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ PDF چاہیے، نوٹس چاہیے یا ہمارا ٹیسٹ چاہیے تو اپلیکیشن پر ملے گا، اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، لنک ڈسکرپشن میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، جوائن ہو جائیے۔ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کے لیے، آپ سب کے پیار کے لیے، آپ سب کی محبتوں کے لیے، جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائی، UGC نیٹ، STET، TGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ۔ اس
جس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔